اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعوم۔ تمام مومنین کو یہ عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل العزا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی صاحب العسر والزمان کی کرم نوازی سے ہم اپنی سیریز آف امام حسین سٹارٹ کر چکے ہیں۔ آج اس کی پہلی نشست ہے اور یہ بلا شک و بلا تردد قائم آل محمد کا فضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا نے ایک اور سال اپنے جد مظلوم و بزرگوار مولا حسین کی شہادت کے ایام میں ہماری شمولیت کو سامنے رکھا ہے۔ صاحب الزمان آپ سب مومنین و مومنات کا پرسہ آپ کی عزاداری قبول فرمائیں، اور یکم محرم کی مناسبت سے سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتا ہے حقیر فرزند امیر المومنین حضرت محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے لحاظ سے۔ سیکنڈ آف آل سامعین، ٹائٹل ویڈیو کا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مولوی مکاری نے جو بدبختیاں، جو جہالتیں اہل البیت کے لحاظ سے یہ پے در پے پھیلانے کی کوشش کی ہے، ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے اس کے جواب آپ کی خدمت میں رکھتے آ رہے ہیں۔ اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جو گھٹیا الفاظ کا چناؤ کیا اور استعمال کیا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ عموماً گستاخی کرتا بھی اور کرواتا بھی ہے نواسب سے۔ اب ڈائریکٹلی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس خناس کی ویڈیو کی طرف، جو ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ اس نے مولا کے ساتھ وہ گھٹیا لفظ استعمال کیا۔ وہ اس کی ویڈیو دیکھیں۔ اس کے بعد کربلا کی جنگ کا جو ایک جعلی نقشہ یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہم اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے جملوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص مجھے ذلیل کر کے مجھے قتل کر دے گا۔ وہ نہیں کہتے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں ماریں گے، نہیں، آپ آ جائیں، وہ فیصلہ وہ سنائے گا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ وہی شخص ہے ابن زیاد کا بیٹا ہے۔ زیاد اس کا والد پہلے عراق کا گورنر تھا، جو شیعوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے آنکھوں میں کیلیں مارتا تھا، ہاتھ کاٹتا تھا، درختوں پہ لٹکاتا تھا، زبانیں کاٹتا تھا، لوگوں کے ہونٹ ناک وغیرہ کاٹتا تھا، جو امیر والے سب کو گالی نہیں دیتا تھا اس کو مارتا تھا، قتل۔ بہرحال اس کا ظلم بہت ہے، اور یہ خود بھی کٹر دشمن تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اس کی دشمنی کو یہ دیکھ لیں، حالت یہ دیکھیں کہ جب اس کے لشکر جو ہے نا، کوفہ اور کربلا بہت قریب ہے، آپ گئے ہوں گے، بہت قریب ہے، تو اس کے ایلچی روزانہ آتے تھے عمر ابن سعد کے پاس، رپورٹیں اس کے پاس آتے تھے، جاسوس اس کے تھے کہ عمر ابن سعد کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کو شہید کرو تو حتماً اس کے جسد پہ گھوڑے دوڑاؤ، اس کو گھوڑوں کے سم کے نیچے پامال کر دینا۔ مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے میرے دل کو ٹھنڈک ہوگی۔ تو آپ اس کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ وہ ایسا شخصیت جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے ذلیل کر کے قتل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، ذلیل کرو گے۔ اس بدبخت نے جو مولا حسین کے بارے میں بکواس کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین یہ جانتے تھے کہ ابن زیاد مجھے ذلیل کرے گا، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ یہ ساری سامعین و ناظرین اہل العزا، یہ اس کی اپنی ذاتی اختراع ہے۔ میں اس شخص کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو بار بار ایک ہی بکواس کیا جاتا ہے کہ مولا حسین کو اپنی جان کی پرواہ تھی، یا مولا کو اپنی جان کا خوف تھا نعوذ باللہ، یا یہ تھا کہ مجھے ذلیل کریں گے، استغفر اللہ، جو بھی اس نے بکواس کی ہے۔ اس بدبخت ملعون مولوی مکاری کو چیلنج ہے اس بات پر کہ اگر تو واقعتاً اپنے باپ کا ہے، ایک روایت ایسی دکھا جس میں امام حسین نے یہ سب کچھ کہا جو تو بکواس کر رہا ہے مولا کی طرف منسوب کر کے۔ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی شہادت، اس کے ساری روایات شیعہ سنی طرفین کی کتب کی صحیح ترین اسانید کے ساتھ جو روایات ہیں، اس میں امر واضح ہے۔ وہ تو 3 شعبان جب سلطان کربلا کی آمد ہوئی ہے دنیا میں، اسی وقت جناب جبرائیل سلام اللہ تعالیٰ نے پیغام الہیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب زہرا کو، امیر المومنین کو صلوات اللہ علیہ مجمعین لا کر وہیں واضح کر دیا تھا کہ سلطان کربلا کو امت رسول دغا کر کے کربلا میں شہید کرے گی۔ اور بھائی یہ تو بچپن سے ایک مسلمہ امر تھا کہ مولا حسین نے شہید ہونا ہے۔ تو امام حسین تو آخر تک یہ کہتے رہے، امام حسین اتمام حجت کے لیے کہہ رہے تھے، نہ کہ وہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں اپنی شہادت پر شک تھا، یا پھر یزید کی نیت کے لحاظ سے کوئی پازیٹیوٹی ان کے دل میں تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے خدا کی قسم۔ اور بیٹے اصول کافی نہیں پڑھی تم نے؟ اصول الکافی نہیں پڑھی؟ الکافی میں کتاب الحجہ میں یہ باب مولد امام الحسین میں کیا روایات آئی ہیں؟ تم نے اصول کافی نہیں پڑھی؟ عجیب، یعنی کہ خدا کی قسم سامعین یہ ڈرامے باز قسم کا انسان ہے۔
تھوڑا سا انسان کو اس معاملے میں سنجیدگی سے چلنا چاہیے. مولوی مکاری کچھ حیا کر. اللہ اکبر. اور سامعین یہ جو بار بار اس نے، میں جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یہ اس کی ذاتی اختراع ہے. اس میں مولا حسین کی ایک بھی روایت یہ ان الفاظ کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا جو اس نے امام کی طرف منسوب کی ہیں. امام یہ جانتے تھے، امام جانتے تھے، امام جانتے تھے، امام سے منسوب کوئی روایت اس طرح کی ہے تمہارے پاس؟ بکواس، فالتو قسم کی بکواس. نہ مولا حسین نے کبھی اپنے لحاظ سے ایسے کوئی الفاظ مستعمل رکھے استغفر اللہ جو یہ بکواس کر رہا ہے، نہ یہ ایسا کبھی پاسبل ہے. نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذلیل کا استعمال، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، یہ اس کی ویسے تو یہ کلام نو ڈاؤٹ نہیں دیٹ قاتلان اہل بیت کا ہے لعنت اللہ علیہم اجمعین، لیکن اصلاً یہ کس فرقے کے یہاں زیادہ مستعمل ہے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جی، تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان، جو وہابی مسلک کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 26 میں وہ یہاں واضح طور پہ عبارت لائیں جنگ بدر کے لحاظ سے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ. انتم ذلہ کے جو ترجمہ کیا ان لانتیوں نے قرآن کا جعلی استغفر اللہ ترجمہ کیا کہ تم اس وقت ذلیل تھے. استغفر اللہ. تو سامعین ناظرین، یہ بیسیکلی وہابیت کی ایک شاخ ہے جسے مولوی عیاری یہاں پر لا کر اپنے گھٹیا الفاظ میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. استغفر اللہ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اپنے مولا کے بارے میں یہ بکواس جو یہ کر رہا ہے. اصلاً کربلا کی جنگ کے سارے رخ کو تبدیل کرنا ان لوگوں کی عادت ہے کہ بس وہ کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا، ظلم و بربریت تھی، ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ایک جگہ ہے، لیکن امام کے لحاظ سے کم جھوٹ تو نہ وضع کر قاتلان سیدہ والی حرکتیں کر رہا ہے. اب کربلا کی جنگ کے جو اصل معاملات تھے، جو اصل وجوہات تھیں، جب مولا حسین صلوات اللہ علیہ سے سرکار حنفیہ صلوات اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بھائی آپ کیوں کوفہ جانا چاہ رہے ہیں، اس وقت مولا حسین نے سرکار حنفیہ سے پیار کرتے ہوئے جو اپنے بھائی کو جواب دیا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ محسن امین العاملی کی کتاب لوائج الاشجان فی مقتل الحسین ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. صفحہ نمبر 39 پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو امام نے جو الحمدللہ اپنے بھائی کو کہا تھا کہ یہ مولا کی طرف سے تعلیم ہے، اور آگے امام حسین نے جو جملہ کہا تھا وہ فلک شگاف جملہ ہے جو کربلا کی جنگ کی حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے. وہ اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اے محمد میں کوفہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے جد، اپنے بابا حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کی سیرت کا اسیر ہوں. اللہ اکبر. سامعین ناظرین، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ کربلا کی جنگ جو مولا حسین نے لڑی، کربلا میں جو معرکہ ہوا، اس کی جو بیس ہے وہ ہیں خیبر چکن حیدر کرار صلوات اللہ علیہ. اس پہ روایات تو ویسے بہت زیادہ ہیں، البتہ کوئی ہماری پیش کردہ ایک روایت کا جواب دے تو بڑی بات ہے، باقی کو کیا بندہ سامنے لا کے رکھے. کربلا میں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہی امیر المومنین کی ذات کو کیا گیا تھا، ورنہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ نہ تو مولا حسین نے کسی کو کوئی نقصان کیا تھا، استغفر اللہ، معصوم کرتے بھی نہیں ہیں، نہ مولا عباس نے کبھی کسی کا کوئی ذاتی نقصان کیا تھا، نہ دیگر شہداء کربلا نے کبھی کوئی ایسی ان کے بارے میں روایت آئی ہو. امپاسبل ہے. کیوں یہ لشکر یزید کتے کی طرح ہمارے مولا اور مولا کے انصار کے تعاقب میں لگا ہوا تھا؟ دیٹ از دا بیسک ریزن. انا اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. کربلا میں پورا کا پورا جو ایک پری پلانڈ سینیریو تھا وہ فقط اور فقط ولایت علوی ہی کی مخالفت پر مبنی تھا. اس لیے مولا حسین اور جناب زہرا ان دونوں ماں بیٹوں کو دافعین ولایہ حیدر کرار قرار دیا جاتا ہے شیعہ روایات کے مطابق. وہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتی جلتی روایات ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے ابھی ہمارا ایک مقصر سے سامنے ہے، اسی کو پکڑ کے ہم نے پیلنا ہے. اور سب سے اعلیٰ اور سب سے مزیدار بات سامعین اسی سارے کے سارے موضوع پہ کہ کربلا کی جنگ کا اصلی رخ ولایت امیر المومنین تھا. مولا حسین کو امیر المومنین سے نفرت کی بنا پر ہی شہید کیا گیا. اس پر ایک عالم ربانی حال ہی میں جن کی وفات ہوئی تھی، انہوں نے بہت ہی کمال کام کیا ہے، سید احمد نجفی رحمہ اللہ تعالی. ان کی یہ کتاب کربلا الشہود انتہائی اعلیٰ لیول کی کتاب اس معاملے میں آئی ہے.
کربلا شہود کے اندر انہوں نے ساری ان چیزوں کو کور کیا ہے کہ کس طرح سے مولا حسین کے جہاد کے اندر جو معجزات تھے، جو معاملات تھے، وہ کیسے آگے پروموٹ کیے جاتے ہیں، اور کربلا کی جنگ کا اصل مقصد دفاع ولایت علوی تھا۔ میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ سب کو یہ کتاب لازمی پڑھیں۔ خیر سامعین، الحمدللہ جسے ہدایت آنی ہوتی ہے اسے ایک دلیل سے بھی آ جاتی ہے، جسے نہیں آنی ہوتی اس کے سامنے دلائل کا پہاڑ رکھ دیا جائے، پھر بھی وہ اپنی ڈھیٹائی پر، اپنے گندے عقائد پہ اڑا رہتا ہے۔ خیر ہم یہاں منوانے نہیں آئے، ہم صرف ذلیل کرنے آئے ہیں الحمدللہ، جو ہمارا بیسک مشن ہے کہ ہدایت تو تم لوگوں کو آنی نہیں ہے، لہذا جواب دہی سے بے بہرا ہونا تو الحمدللہ تمہیں آئے گا ہی آئے گا۔ جب لاجواب ہو کے ذلیل ہو جاؤ گے، مجھے مزید تمہاری ٹانگ کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے بھی ایک گزارش ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی بکواس کرے، یہ عموماً آپ سادہ المومنین کو بلا رہا ہوتا ہے اپنے چینل پر کالز کے لحاظ سے اور دیگر جو یہ ڈرامے بازی کرتا ہے، تو اس سے جا کے بھائی حوالے کا تقاضا کیا کرو کہ آپ باقی جگہ پہ تو ریفرنسز دکھا رہے ہیں، تو ان معاملات میں جو آپ اپنی ذاتی چس مارتے ہیں حضرت، اس پر بھی تو کوئی دلیل دیں، اس کا بھی تقاضا کیا کریں اس لانتی انسان سے جا کے۔ خیر اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے بفضل امام حسین اگلی نشست میں کل 2 محرم۔ اپنا خیال رکھیے گا، صاحب الزمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔